بین الاقوامی معاہدات اور انسانی حقوق کا عالمی چارٹر، یہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے اس پہلو پہ گفتگو چل رہی ہے کہ ان معاہدات کی وجہ سے اور آج کے بین الاقوامی قانون کی وجہ سے، سسٹم کی وجہ سے ہمیں شریعت اسلامیہ کے کون سے قوانین پر نظر ثانی کرنا پڑ رہی ہے، کن قوانین میں ہم رد و بدل کر رہے ہیں یا گول مول کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان اور کافر کا نکاح، قرآن پاک صریحاً کہتا ہے مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے نہیں ہے، اور کافر عورت سے مسلمان کا نکاح غیر کتابی سے نہیں ہے۔ لیکن آج اس معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ شرط ختم کر دیں۔ اس دنیا میں مسلمان کا عیسائی سے، عیسائی کا یہودی سے، یہودی سے ہندو سے، ہندو سے سکھ سے شادیاں ہوتی ہیں، کہتے تم نے ایک پابندی رکھی ہوئی ہے، باقی تو ایک دوسرے سے شادیاں کرتے ہیں۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس کا سب سے بڑا تنازع انڈیا میں ہے، یورپ میں بھی ہے، لیکن بہرحال بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا غیر مسلم سے نکاح ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، اور آج کا بین الاقوامی قانون اور یہ معاہدہ کہتا ہے کہ یہ کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جو تم نے پابندی لگا رکھی ہے یہ غلط ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ طلاق کے مسئلے پر بھی ہمارا تنازع ہے۔ ہم کہتے ہیں مرد کو طلاق کا حق ہے اور عورت کو مطالبہ طلاق کا حق ہے، برابر طلاق کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی قابل اعتراض ہے، کہتے ہیں عورت اور مرد کی مساوات کے خلاف ہے۔ اگر مرد کو طلاق کا حق ہے تو عورت کو بھی ویسا ہی طلاق کا حق ہونا چاہیے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم اس میں کیا گول مول کر رہے ہیں، ہم نے تفویض طلاق کا خانہ لے آئے اور پھر اب خلا کے مسئلے پہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور سب ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم عورت کو طلاق کا حق دے رہے ہیں۔ اور بات یہی ہے کہ قرآن پاک ہمیں اجازت نہیں دیتا، سنت اور شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن ان کے کہنے پر ہمیں یا رد و بدل کرنا پڑ رہا ہے یا کم از کم گول مول کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ وراثت کا بھی ہے۔ وراثت میں قرآن پاک نے حصے متعین کیے ہیں، اس کا تیسرا حصہ ہے، اس کا چوتھا ہے، اس کا چھٹا ہے، اس کا آدھا ہے، یہ متعین کی ہے۔ اور یہ واحد مسئلہ ہے جس میں قرآن پاک نے 2 اور 2 4 کر کے بات کی۔ نماز جیسے مسئلے پہ بھی قرآن نے چھوڑ دیا، حضور سے پوچھو یار، لیکن وراثت کے مسئلے پہ قرآن پاک نے 2 اور 2 4، اس کا چھٹا حصہ ہے، اس کا 8واں حصہ ہے، اس کا چوتھا حصہ ہے، اس کو آدھا ملے گا، اس کو تیسرا حصہ ملے گا۔ قرآن پاک نے پوری صراحت کے ساتھ، اور وراثت میں عورت کا حصہ کم ہے، مرد کا زیادہ ہے۔ بہن بھائی میں بہن کا حصہ کا آدھا ہے اور بھائی کا ڈبل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کیوں ہے، میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا اکثر صورتوں میں، بعض صورتوں برابر بھی ہے، اکثر صورتوں میں مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا آدھا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ، باقی بس اپنی جگہ پر گھر کی مالی ذمہ داریاں کس پر ہے؟ گھر کا خرچہ کون دیتا ہے؟ عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ عورت کا لباس، اس کی خوراک، اس کے علاج، تمام ضروریات کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے۔ عورت کے ذمہ کو خرچہ مرد کا ہے؟ عورت کے ذمہ مرد کا کوئی خرچہ شرعاً اس کے ذمہ ہے؟ تو وراثت برابر کیوں ہوگی؟ خرچہ اس کے ذمہ ہے، اس کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ اس کی ایک ریزن میں نے بیان کی ہے، میں اس بات پہ نہیں جا رہا ہوں، صرف میں نے سمجھانے کے لیے کہ سارے اخراجات مرد کے ذمہ ہیں۔ اس عورت کے اخراجات بھی کس کے ذمہ ہیں؟ بیٹی ہے تو کس کے ذمہ ہے؟ بھائی بہن ہے تو کس کے ذمہ ہے؟ بیوی ہے تو کس کے ذمہ ہے؟
ماں ہے تو کس کے ذمہ ہے؟ بیٹے کے۔ تمام اخراجات ان کے ذمہ ہے۔ وراثت کو نہ بھی وراثت ہے تب بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت آدھا دے دی ہے۔ یہ ذمہ داری تھوڑی ہے۔ خیر یہ تو درمیان کی بات ہے، میں جھگڑا عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ برابر حصہ ہونا چاہیے، حصہ برابر ہونا چاہیے۔ اس کا ایک جواب تو میں یہ دیا کرتا ہوں کہ پھر خرچہ بھی برابر ہونا چاہیے یار، آدھا خرچہ وہ دے آدھا وہ دے، خرچہ پھر برابر ہونا چاہیے کہ خرچہ سارا یہ دے اور یہ۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ فرق کرتی ہے، جائز فرق کرتی ہے۔ اس فرق کو آج کا قانون نہیں مانتا، یہ معاہدہ نہیں، اس کو تبدیل کرو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم تبدیل تو نہیں کر پاتے لیکن گول بول باتیں کرتے ہیں۔ میں اس ایک کیس کا حوالہ دوں گا، میرے پاس پوری فائل پڑی ہے اس کیس کی۔ ایک عورت نے، سندھ کی ایک عورت نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ میرے باپ کی وفات کے بعد باپ کی وراثت میں میرے بھائی مجھے حصہ تو دیتے ہیں لیکن آدھا دیتے ہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھے برابر ملنا چاہیے۔ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے برابر ملے، مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے برابر ملے۔ میں اپنی ہیلا سازیاں بیان کروں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر ایسے موقع پر قرآن کو بھی راضی رکھنا ہوتا ہے اور ادھر بھی راضی رکھنا ہوتا ہے، ہم دونوں طرف راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، میرے پاس موجود ہے۔ سندھ فیصلہ کر دیا جج نے، سپریم کورٹ میں ریٹ کر کے فریزر میں پڑا ہوا ہے اسٹے پر، لیکن فیصلہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس نے کہا یہ عورت ٹھیک کہتی ہے، حصہ برابر ملنا چاہیے ان کو۔ وراثت میں بھائی اور بہن کو حصہ کیا ملنا چاہیے؟ برابر ملنا چاہیے۔ اچھا اب وہ جج کو دلیل بھی دینی پڑتی ہے، یہ قانون کا حصہ کہ جج اپنے دلائل لکھے کہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے لیے قرآن پاک کی آیت رکاوٹ بن گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن پاک کی نص صریح ہے، مرد کا حصہ ڈبل ہوگا، عورت کا ایک آدھا ہوگا۔ نص صریح ہے، نص قطعی ہے، قرآن پاک کی ہے۔ اب اس آیت کا حوالہ دیا اس نے کہ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ علماء کرام کو اس آیت کا مطلب سمجھنے میں مغالطہ لگا ہے۔ اس آیت میں حصے کا بیان نہیں ہے، منیمم کی حد بیان کی ہے، کم از کم آدھا تو دو۔ یہ قرآن پاک نے منیمم کی حد بیان کی ہے، حصہ بیان نہیں کیا۔ حصہ کہاں بیان کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ ہمیں یہ حرکتیں کرنا پڑ رہی ہیں ان کو مطمئن کرنے کہ ہم تمہاری بات مان رہے ہیں۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل رہے۔ اقبال نے یہی بات کہی تھی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم قرآن پاک میں تحریفات کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ نہیں، سرکاری طور پہ۔ ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ سنا رہا ہوں، میرے پاس فیصلہ موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ اوپر جا کے ریٹ ہوئی ہے اور سٹے پہ اب 12 سال سے سٹے ہی چل رہا ہے، وہ فریزر میں پڑا ہے، ریٹ فریزر میں پڑی ہے۔ لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں یہ ہے کہ ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں کہاں کہاں کیا کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں، جہاں اس وقت بہت سخت کشمکش چل رہی ہے۔ ابھی پچھلے دن ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں قصاص کے قانون کا حکم ہے، قصاص کا قانون، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ اور قرآن پاک نے کس لہجے میں بیان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔
ساتھ ہی فرمایا کتب علیہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص کا قانون تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا قصاص کے قانون میں معاشرے میں امن قائم ہوگا، قتل رکیں گے۔ اگر قاتل مقتول کے بدلے میں پھانسی چڑھے گا تو قتل رکیں گے۔ قرآن پاک ایک تو تجربہ بھی ہے۔ قرآن پاک نے قصاص کی حکمت کیا بیان کی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے امن ہے، حیات ہے، زندگی ہے، لیکن ساتھ ایک شرط لگائی ہے یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اللہ کرے اللہ میں عقل دے دے، اللہ پاک میں عقل دے دے۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ یا اولی الالباب، وہ عقل والو، اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے امن ہے، اور قصاص کے قانون سے معاشرے میں قتل رکیں گے، امن قائم ہوگا۔ وہ بھی بیان کی۔ اور قرآن پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ صرف تمہارے لیے، پہلے بھی یہی تھا۔ قصاص کا قانون قرآن پاک نے بیان کیا ہے، تورات سے نقل کیا ہے۔ ان سے تو میں یہ کہا کرتا ہوں مغرب والوں سے، یار ہمیں کیا کہتے ہو؟ ہم نے قصاص کا قانون بیان کیا ہے، نافذ کیا ہے، تم سے لیا ہے یار۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے۔ قرآن پاک کہتا ہے میرا حکم نہیں ہے، میں نے تورات سے لیا ہے۔ قرآن پاک نے حکم کر کے بیان کیا ہے یا خبر کر کے بیان کیا ہے؟ خبر ہے، تورات سے نقل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہاں سے لیا ہم نے، وہ تھا، ہم نے باقی ہم نے ختم نہیں کیا، اس کو باقی رکھا۔ تورات میں بھی قانون یہی تھا، انجیل میں بھی یہی تھا، پہلی کتابوں میں یہی تھا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ قصاص کا کام۔ ان سے تو میں جب بات کرتا ہوں ان سے کہ بھائی اب تم سے لیا یار، ہمیں کیا کہتے ہو؟ آج بھی بائبل میں موجود ہے، اسی نارار کلی کی چھپی ہوئی بائبل نکالو، میں بھی دکھاتا ہوں تمہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ انہی لفظوں میں، انہی لفظوں میں آج کی لاہور کی چھپی ہوئی بائبل میں بھی حکم یہی ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ یہ ہم نے تم سے لیا ہے، تورات سے لیا ہے۔ تو قرآن پاک نے جہاں یہ کہا کہ قصاص کا قانون تم پر کیا ہے؟ فرض ہے، جہاں یہ کہا کہ قصاص کے قانون کے نفاذ میں تمہارے معاشرے کے لیے امن ہے، قتل کی رکاوٹ ہوگی، جہاں یہ فرمایا کہ قصاص کا قانون ہم نے قرآن پاک میں نقل کیا ہے، کہاں سے نقل کیا ہے؟ تورات سے، زبور سے، بائبل سے۔ پھر ہمیں کہا جائے قتل کی سزا کسی جرم میں ہونی نہیں چاہیے۔ آج ہم سے مطالبہ یہ ہے، پوری دنیا سے مطالبہ ہے، قتل کی سزا کس جرم میں ہے؟ قصاص میں ہے۔ قتل کی سزا کس جرم میں ہے؟ رجم میں ہے۔ قتل کی سزا کس صورت میں ہے؟ ارتداد میں ہے۔ قتل کی سزا کس صورت میں ہے؟ بغاوت میں ہے، بغی میں ہے۔ قتل کی قصاص کس صورت میں ہے؟ یہ 4-5 صورتیں ہیں جو قتل کا قانون شریعت بیان کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کا مطالبہ ہے، 3 دفعہ اقوام متحدہ ریزولوشن کر چکی ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں قتل کسی جرم میں قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ ہم مان لیں ٹھیک ہے، ہم قتل کی سزا ختم کر دیتے ہیں، قتل کی سزا ہم ختم کر دیتے ہیں، تو ہمیں کم از کم کتنے شرعی احکام کو ختم کرنا پڑے گا؟ اور یہ امام ابو حنیفہ کا قول ختم کرنا پڑے گا یا قرآن پاک کی آیت ختم کرنی پڑے گی؟ قرآن کہتا ہے اگر ہم یہ قرارداد اقوام متحدہ کی مان لیں کہ کسی جرم میں قتل کی سزا نہیں، موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے، تو کتنے شعبوں میں ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی اور کہاں ترمیم کرنی پڑے گی؟ ایک مطالبہ ہے، اقوام متحدہ 3 دفعہ مطالبہ کر چکی ہے، اور اتنا دباؤ ہے۔ میں مثال ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اب یہ واحدات ہوتے ہیں بین الاقوامی، تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں،
ہمارا تجارت کا یورپ کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے کہ یورپ میں تجارت کے معاہدات میں ہمیں شرکت کا موقع، ہمیں سہولتیں دی جائیں۔ ہم عارضی طور پہ شریک بھی ہیں۔ یورپ کی طرف سے شرط یہ ہے جس پر ہمارے گجرانوالہ کے وزیر تجارت نے خود منہ بیچا ہے کہ میں جا کے مذاکرات کر کے آیا ہوں۔ اب تو نہیں ہے ہمارے وزیر تجارت تھے اور گجرانوالہ کے تھے، میرے ساتھ دوست کے تھے، میں خود مذاکرات کر کے، یار اس کا کیا تعلق؟ ان کی شرط یہ ہے کہ ہم تمہیں تجارتی لین دین میں تب شریک کریں گے جب موت کی سزا ختم کرو گے۔ بھی کیا تعلق اس کا؟ موت کی سزا کا تجارتی معاملہ سے کیا تعلق ہے؟ شرط یہ ہے۔ اور اسی پر ہمارے موجودہ وزیر خارجہ نے پچھلے چند ماہ پہلے کہا کہ یار اتنا دباؤ زیادہ، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ کچھ تو کرنا ہی کیا پڑے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی معاملہ گول مول کوئی گول۔ ہم نے قصاص کا قانون ختم نہیں کیا، لیکن پچھلے 10 سال سے کسی کو پھانسی کی سزا دے نہیں رہے۔ ہزاروں قیدی جیل میں پڑے ہوئے ہیں جن کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے، اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، وہ لا یموت ولا یحییٰ کی کیفیت میں کرسیوں میں بند ہے۔ وہ ٹھیک رہے یا کوئی فیصلہ کرو، کسی طرف لگاؤ نا۔ ہم لٹکائے ہوئے لگاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہیں لگاتے تو ہمارا اپنا قانون، قرآن کا قانون ہے۔ آپ جیلوں میں چلے جائیں، کسی جیل، لاہور 2 بڑی جیلیں ہیں، کوٹ لکھپت ہے، کیمپ جیل ہے، سزائے موت کے قیدی کسی بھی جرم میں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کسی بھی جرم میں سزائے موت ہو چکی، اپیل بھی مسترد ہو چکی، وارنٹ بھی جاری ہو چکے، موت کے وارنٹ جاری، سزا 7 سال سے بڑا ہوا ہے، 10 سال سے بڑا ہوا ہے، 8 سال سے بڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اگر سزائے موت دیں گے تو یورپ ناراض ہوگا، نہیں دیں گے تو مولوی شور بجائیں گے کہ بھئی قرآن کا قانون کدھر گیا۔ یہ بیچارے سینڈوچ ہیں۔ بہت سے معاملات میں کر اس لیے نہیں سکتے کہ یہاں شور مچتا ہے، اور نہیں کرتے تو وہ پنجابی نہیں بولوں گا میں، وہ پھر اپنا کام کرتے ہیں۔ میں یہ پوزیشن بیان کری، میں نے 3-4 بار اس میں اس قسم کے 12-13 قانون ہیں جو ہمیں بدلنا پڑ رہے ہیں یا گول مول کرنا پڑ رہا ہے ان معاہدات کی وجہ سے۔ وہ معاہدے کی وجہ سے وہ ٹھیک کہتے ہیں، جہاں تک معاہدات کا تعلق وہ ٹھیک کہتے ہیں، معاہدہ ہے، معاہدے کا تقاضا بھی وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم درمیان میں لٹکے ہوئے پنڈولیم کو یوں یوں یوں، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ اس لیے میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں، ایک عرصے سے سیکھ رہا ہوں اپنے حکمرانوں سے بھی، وہاں جا کے بھی اسلام آباد میں بھی ان سے بھی بات، یار اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کرو، ان سے کہو یار ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو اس پر، جو احکام ہمارے شریعت قرآن پاک کے خلاف ہے ان پہ تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے نا۔ میری گزارش ٹھیک ہے، بات تو کرو۔ باقی معاملات میں بات کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو میری کچھ عرصے سے کمپین یہ ہے، بین الاقوامی اداروں میں بھی جاتا ہوں، اسلام آباد میں جاتا ہوں، باہر بھی جاتا ہوں، بھائی اس کو نظر ثانی کرو یار، بیٹھ کے دوبارہ غور کر لینا۔ ایک معاہدہ رکاوٹ بن رہا ہے، اور ایک معاہدہ ہمیں قرآن پاک کے 8-10 احکام سے روک رہا ہے، تو ہمیں ان سے بات تو کرنی چاہیے بھائی، یہ آخری درجہ ہے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے صرف کہ اگلی نشست ہماری اختتامی ہو گئی انشاءاللہ، اور اس سال کی اختتامی ہو گئی، اس لیے آج میں بس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے 2-4 حوالوں سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ معاہدات بین الاقوامی ہمارے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں، بہت سے شرعی احکام بالخصوص قرآن پاک کے صریح احکام کے حوالے سے ہمارے لیے کیا بنے ہوئے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پر حل کیا ہے کہ ہم ان سے، اور اگر لوگ مسترد نہیں کر سکتے، بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلیہ وسلم، نستغفرک ربنا من
صلی اللہ تعالی علی خیر